مکہ مکرمہ جیسے عظیم اور مقدس شہر میں خانہ کعبہ کے قریب دنیا کا سب سے بڑا سینما ہال تعمیر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت پورے ملک میں بڑے پیمانے پر سماجی اور اقتصادی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ ان اصلاحات کے مطابق ماضی میں ممنوع سمجھے جانے والے کئی ڈپارٹمنٹس ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، جن میں خاص طور پر سعودی عرب کی فلم انڈسٹری، ٹورازم اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہیں۔ انہی اصلاحات میں مکہ مکرمہ کو ایک جدید شہر بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے، جسے سمارٹ مکہ کا نام دیا گیا ہے۔ سمارٹ مکہ منصوبے کے تحت اس شہر کا مکمل انفراسٹرکچر، ہوٹلز، شاپنگ مالز اور تفریحی مراکز کو جدید طریقے پر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان مراکز میں ایک جدید سینما گھر بھی شامل ہے، جس کی تعمیر پر تقریباً $337 ملین کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور اس سینما گھر پر پاکستانی تقریباً 90 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ بھی مختص کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سینما گھر کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے، اور یہ سعودی شخص وہاں جا کر اس پروجیکٹ کی مکمل تفصیل بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف سعودی حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ جدید سہولیات مہمانوں کے آرام اور تفریح کی خاطر دی جا رہی ہیں، تاکہ زائرین نہ صرف عبادت کر سکیں بلکہ دیگر تفریحات سے بھی مستفیض ہو سکیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں 2018 سے پہلے سینما گھر پر مکمل پابندی تھی۔ پھر شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر پہلی بار سعودی عرب میں سینما گھر کھولنے کے لیے سرکاری طور پر اجازت دی گئی۔ اس کے بعد مختلف شہروں میں درجنوں سینما ہالز اوپن کیے گئے۔ آج ان سینما گھروں میں نہ صرف سعودی فلمیں بلکہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور پاکستانی لالی ووڈ انڈسٹری کی موویز تک چلائی جاتی ہیں۔ کبھی یہ سرزمین وحی الہی کا گہوارہ تھی۔ یہاں جبرائیل امین علیہ السلام آسمانوں سے اترتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں آنسو بہاتے تھے۔ یہ وہی حرمین کی مقدس دھرتی ہے جہاں سے نور نکلا اور ظلمت چھٹ گئی۔ مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ نغموں کی گونج آذانوں کو دبا رہی ہے، ناچتی روشنیوں نے محرابوں کو بے نور کر دیا ہے، اور خانہ کعبہ جیسے مقدس شہر میں بھی سینما ہالز کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ کیا یہ وہی زمانہ نہیں جس کی پیشن گوئیاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں؟ میری امت کے لوگ زنا کو عام کریں گے، موسیقی کو حلال کر لیں گے اور برائی کو برا جاننا چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، سعودی عرب میں حالیہ برسوں میں ہونے والی سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں، خاص طور پر ویژن 2030 کے تحت اسلامی دنیا میں تشویش کا باعث بن رہی ہیں۔ ان اصلاحات کا مقصد معیشت کو متنوع بنانا اور مملکت کو جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، لیکن ان کے اثرات اسلامی اقدار اور روایات پر گہرے سوالات اٹھاتی ہیں۔ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں میں غیر مسلموں کی سرمایہ کاری کی اجازت دینا اور ان مقامات کے قریب تجارتی منصوبے شروع کرنا اسلامی روایات کے بالکل منافی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی اسلامی مقامات کی مسماری اور ان کی جگہ پر عالی شان ہوٹلوں اور شاپنگ مالز کی تعمیر نے مسلمانوں میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں میوزیکل کنسرٹ، ناچ گانوں کی محافل اور دیگر تفریحی تقریبات کا انعقاد خاص طور پر مقدس مقامات کے قریب اسلامی اقدار کے منافی سمجھا جا رہا ہے۔ العلا میں ایلیفنٹ راک کے قریب میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد ہوا، جو کہ قرآن مجید میں مذکور قوم سمود سے منسوب مقام ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ عورتوں کو گاڑی چلانے، اسٹیڈیمز میں جانے اور بغیر محرم کے سفر کی اجازت دینا بظاہر آزادی کی علامت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حجاب کی پابندیوں میں نرمی اور مغربی طرز کے لباس کی ترویج اسلامی معاشرتی اقدار کے خلاف سمجھی جا رہی ہے۔ اس تبدیلی نے اسلامی معاشرے میں عورت کے مقام اور کردار پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے تعلیمی نصاب سے وہابی تعلیمات کو نکال کر سعودی فرسٹ نظریہ متعارف کروایا ہے، جس میں سعودی قوم پرستی کو اسلامی شناخت پر فوقیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی پولیس کے اختیارات میں کمی اور دینی تعلیمات کی جگہ فلسفہ اور تنقیدی سوچ کی تعلیم نے اسلامی معاشرتی ڈھانچے کو متاثر کیا ہے۔ نیوم اور مکاب جیسے منصوبے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی اور مغربی طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، اسلامی تشخص کو دھندلا رہے ہیں۔ مکاب کی ساخت کعبہ سے مشابہت رکھتی ہے، جس پر مسلمانوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ آج خلیجی ممالک کے دوروں کے دوران ٹرمپ کو ملنے والے شاہانہ استقبال پر پورے عالم اسلام کی طرف سے تنقید کی گئی۔ خلیجی ممالک ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ امریکی اداکارہ جینیفر لوپیز نے 19 اپریل 2025 کو جدہ، سعودی عرب میں ایک شاندار میوزیکل کنسرٹ پیش کیا، جو فارمولا 1 گرینڈ پری کے بعد منعقد ہونے والے خصوصی ایونٹ کا حصہ تھا۔
یہ کنسرٹ جدہ کورنیش سرکٹ پر ہوا، جہاں جینیفر لوپیز نے عالمی شہرت یافتہ فنکاروں جیسے اشور، میجر لیزر، پیگی گو اور مقامی سعودی فنکاروں کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا۔ انہوں نے اپنے مشہور گانوں پر پرفارم کیا اور مختلف دلکش ملبوسات زیب تن کیے۔ یہ کنسرٹ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت ملک میں تفریحی صنعت کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ تھا، جسے عوامی پذیرائی کے ساتھ ساتھ مذہبی حلقوں کی جانب سے کچھ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، خاص طور پر مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں مغربی موسیقی کے اس طرح کے پروگرام کے انعقاد پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ اس کے باوجود یہ کنسرٹ سعودی عرب میں بین الاقوامی تفریحی سرگرمیوں کے فروغ میں ایک یادگار لمحہ ثابت ہوا۔ اپریل 2025 کے شروع میں سعودی عرب کے علاقے العلا میں پہاڑوں کے دامن میں ایک میوزیکل شو کا اہتمام کیا گیا، جس کے شرمناک مناظر نے مسلمانوں کے جذبات کو بری طرح مجروح کیا۔ یہ کنسرٹ دراصل ایک جرمن میوزک گروپ کائن میوزک نے منعقد کیا تھا اور یہ علاقہ مدائن صالح کا حصہ ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب دنیا بھر میں غزہ کے اندر جہاد اور اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پر دنیا بھر میں بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے۔ دوسری طرف مسلمان ممالک کے رہنما اپنے ملکوں کے اندر تفریح کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کا امیج دنیا میں ایک سخت مذہبی ملک کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ وہ لبرل ممالک میں شامل ہو سکے، جیسا کہ دبئی اور UAE کی طرح، تاکہ یہاں بھی غیر ملکی سیاحت اور سرمایہ کاری کو بڑھایا جا سکے۔ سال 2025 سعودی عرب میں جدید موسیقی اور بین الاقوامی تفریح کے حوالے سے ایک تاریخی سال ثابت ہوا، جس میں دنیا کے مشہور گلوکاروں اور موسیقاروں نے مختلف شہروں میں اپنی پرفارمنس پیش کی۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت تفریحی صنعت کو فروغ دینے کے لیے ریاض، جدہ اور العلا جیسے شہروں میں بڑے بڑے میوزیکل کنسرٹ منعقد کیے گئے، جنہوں نے مقامی اور غیر ملکی شائقین کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ مئی 2025 میں ریاض کے مشہور محمد عبدو ایرینا میں عالمی شہرت یافتہ راک بینڈ گنز اینڈ روزز نے پہلی بار سعودی عرب میں کنسرٹ کیا، جہاں ہزاروں افراد نے ان کا مشہور گانا سوئٹ چائلڈ او مائن سمیت دیگر گانے براہ راست سنے۔ یہ کنسرٹ MDL بیسٹ کے تعاون سے پیش کیا گیا تھا اور شائقین نے اسے ایک یادگار تقریب قرار دیا۔ اگست 2025 میں بلیک آئیڈ پیز نے ریاض اور جدہ دونوں میں 2 الگ الگ کنسرٹس کیے، جن میں مشہور DJ میڈوزا اور مقامی فنکار زینے نے بھی پرفارم کیا۔ ان کنسرٹ کے ٹکٹ ابتدائی طور پر سستے رکھے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ شائقین شرکت کر سکیں، اور دونوں شہروں میں یہ تقاریب مکمل طور پر کامیاب رہیں۔ جولائی 2025 میں جدہ میں ہونے والے اونکس میوزک سیریز میں عالمی شہرت یافتہ فنکار میٹرو بومن کواوو، ڈان ڈیا بلیو اور آرتھری ہیب نے اپنی پرفارمنس پیش کی۔ یہ کنسرٹس خصوصی طور پر نوجوان نسل میں بہت مقبول ہوئی، جہاں ہزاروں نوجوانوں نے عالمی موسیقی کو براہ راست سننے کا موقع حاصل کیا۔ ستمبر 2025 میں العلا کے تاریخی اور صحرائی علاقے میں عظیموت میوزک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں انٹرنیشنل DJs اور موسیقاروں نے صحرائی ماحول میں جدید موسیقی اور لائٹس کے ذریعے ایک منفرد تجربہ پیش کیا۔ ستاروں بھرے آسمان کے نیچے صحرائی ریت پر ہونے والا یہ میوزک فیسٹیول سعودی شائقین کے لیے ایک یادگار لمحہ ثابت ہوا۔ ان تمام میوزیکل کنسرٹ نے نہ صرف سعودی عرب کے تفریحی شعبے کو نئی شناخت دی، بلکہ عالمی سطح پر سعودی عرب کے مثبت اور جدید تشخص کو بھی اجاگر کیا۔ سعودی حکومت ان تقریبات کو اپنے ویژن 2030 کے تحت نئے سعودی عرب کی تصویر کے طور پر پیش کر رہی ہے، جہاں سیاحت، ثقافت اور تفریح کو فروغ دینے کے لیے نئے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں فحاشی، عریانی، بے حیائی اور مخلوط تقریبات کے حوالے سے اب قوانین میں کافی حد تک نرمی کر دی گئی ہے، جو کہ ماضی میں سخت اسلامی اصولوں اور شریعت پر مبنی پابندیوں پر مشتمل تھے۔ ویژن 2030 کے نفاذ کے بعد حکومت نے تفریح، سیاست اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے قانونی طور پر کئی نئے فیصلے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں میوزیکل کنسرٹس، فیشن شوز، خواتین کی آزادی اور مخلوط اجتماعات کو باقاعدہ اجازت دی جا چکی ہے۔ ماضی میں سعودی عرب کے مذہبی پولیس کو عوامی مقامات پر فحاشی، عریانی اور اخلاقی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کارروائی کا اختیار حاصل تھا، لیکن 2018 میں ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اختیارات محدود کر دیے گئے۔ اب یہ ادارہ صرف مشورہ دینے تک محدود ہے اور گرفتاری یا قانونی کارروائی کا اختیار صرف پولیس کے پاس ہے۔ اس طرح خواتین پر عبایا پہننے، سر ڈھانپنے یا مردوں سے الگ رہنے کی جو پابندیاں تھیں، ان میں بھی قوانین کے تحت واضح نرمی کر دی گئی ہے۔ اب خواتین کو سینما ہالز، میوزیکل کنسرٹس،
کھیلوں کے میدان اور تفریحی مقامات پر جانے کی قانونی اجازت دی جا چکی ہے۔ کئی شہروں میں لائسنس یافتہ نائٹ کلب اور میوزیکل ایونٹس کو بھی وزارت تفریح کی جانب سے سرکاری منظوری دی جا چکی ہے۔ قانونی طور پر اب مخلوط تقریبات میں شمولیت، خواتین کا بغیر عبایا کے بازار یا پارک میں آنا یا موسیقی اور رقص کے ایونٹس میں شرکت جرم تصور نہیں ہوتا، جب تک کوئی فرد عوامی نظم و ضبط یا ریاستی پالیسی کے خلاف ورزی نہ کرے۔ ریاست نے تفریحی شعبے کو بڑھاوا دینے کے لیے جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی قائم کر دی ہے، جو ان تمام پروگرامز کی نگرانی کرتی ہے۔ البتہ سعودی قوانین کے آرٹیکل 6 کے تحت آن لائن فحاشی اور یعنی پھیلانے یا مقدسات کے خلاف بات کرنے پر اب بھی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ عوامی سطح پر شدید اخلاقی بدعنوانی یا مذہبی مقدسات کی توہین اب بھی قابل سزا جرم ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب میں قانون سازی اب معتدل اور مغربی ماڈل کے قریب آ چکی ہے، جس میں مذہبی سختی کی بجائے سماجی اور ثقافتی آزادی کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ مذہبی حلقوں کے اعتراضات کے باوجود حکومت اپنی قانونی پالیسی کو تفریحی اور سیاحتی صنعت کے فروغ کے لیے جاری رکھے ہوئے ہے۔ علامہ محمد اقبال سرزمین عرب کے بادشاہوں سے متعلق مغربی سامراج کی اسلام دشمن سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے اپنی نظم ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام میں لکھتے ہیں: لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیرے کوہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغ زار ختن سے نکال دو۔